remarkable achievement of women, and at the same time to reinforce our will to improve the lot of women in Pakistan and to bring them equal in employment, in education, in all other spheres, including in political life in Pakistan. With the permission of those who don't speak English, who don't speak Urdu, I would like to continue in Urdu because the words which we say here are more easily understandable to the vast population of Pakistan, where the message has to sink in that the women are an important part of society. So we've made arrangements for translation, and I would appreciate if you can follow what I say in Urdu in your chosen language. تو جناب علی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں مزدادہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو خود امبیرسمنٹ ہونے لگا ہے کہ کوئی ایسا اوکیزن نہیں ہوتا، کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہوتا، کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا، چاہے میں کنووکیشن میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے وہ میں چیمبرز کے انعامات تقسیم کر رہا ہوں، جہاں میں اس بات کا ذکر نہیں کروں کہ عورتوں کو پاکستان کے اندر ایکول مقام حاصل ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، تلاش کرتا ہوں کہ اس میں کہیں سے موقع تلاش کر کے بات کروں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ہماری آبادی کا نصف حصہ ہے، اگر اس کو آپ آئسولیٹ کر کے رکھیں گے تو ترقی کے راستوں کے اندر بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ اچھا، یہ جو تاریخی طور پر تبدیلی آئی ہے، یہ جو ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوا ہے، یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کے آثار یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے زیادہ نمایاں ہوئے۔ عورت کے مقام کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں کیوں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اس میں ورکنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی۔ جب ورکنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی اور جب پراسپیرٹی آئی تو پھر اس بات کا امکان ہوا کہ اکنامک ان پٹ کی وجہ سے معاشرے کی اقدار، جو کنزرویٹو اقدار تھیں، وہ بھی بدلیں۔ اور جو لوگ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ برٹرن رسل کی ایک کتاب میں نے 60s میں پڑھی تھی، میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی۔ اس میں بھی اس نے یہی بات کہی کہ جیسے جیسے اکنامک چینج آ رہا ہے اور جیسے جیسے عورت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ باہر اپنی انکم کے لیے باہر جا سکے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر اس کا مقام بھی بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ اکنامک ڈیمانڈ کی وجہ سے، مگر انسانیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر عورت کا مقام کیوں اونچا نہیں رکھتے ہر معاملے میں، چاہے وہ انہیریٹنس ہو، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ ابھی سوات میں کرکٹ میچ ہو، کیوں نہیں رکھتے؟ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کلچرل چینج جو دنیا کے اندر آتی رہی، ہم وہاں پر پہنچے میں ہمارے مذہب نے ہمیشہ سے دو بڑی چیزیں ریکگنائز کی۔ اچھا، اور میں اس کو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ ریکگنیشن آیا۔ نمبر ایک تو میں نے کئی ایک جگہ پر ذکر کیا کہ جتنے نبی آئے، چاہے ابراہیمک ٹریڈیشن کے آئے، جتنے نبی آئے، سب نے دو کام کیے۔ ایک تو انصاف کی بات کی، اور انصاف بغیر عورت کے مقام کے ہو نہیں سکتا۔ ایک تو انصاف کی بات کی اور ایک غریب کی بات کی، جو نان پریویلیج کلاس ہے یا سپریس کلاس ہے، اس کی بات کی۔ تو مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑی چینج آئی جو تاریخ میں بہت نمایاں مقام رکھتی ہے، اس وجہ سے کہ میں آپ سے ذکر کروں گا کہ دنیا میں نہیں آئی۔ مسلمانوں کے ہاں ایک چینج یہ آئی کہ قرآن نے یہ کہا کہ عورت کے وراثتی حقوق ہیں۔ بہت بڑی چینج آئی۔ جس ماحول کے اندر عورتوں نرینہ اولاد نہیں نسوانی اولاد کا پیدا ہونا ایک عیب تھا، لوگ دفن کر دیتے تھے عورتوں کو اور بچیوں کو، جس معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں تھا، پراپرٹی کے حقوق تو دور کی بات ہے، وہاں پر یہ چینج 1400 سال بعد آئی اور ڈیلینیٹ کر دیا گیا کہ وومن ہیز انہیریٹنس۔ دوسری چینج کیا آئی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آئی کہ لوگوں کو اٹھانا ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے۔ میں نے ایک 14 اگست کی تقریر میں مما رزقناہم ینفقون کی بات کی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں دیا گیا، کھانے کو جو دیا گیا وہ بھی شیئر کرو، تو مال و دولت تو ایک طرف رہا۔ اس کے برعکس
دنیا میں کیا ہوتا رہا. اس وجہ سے میں آپ کو پاکستانیوں کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ تمہاری وراثت کیا تھی اور دنیا میں کیا ہو رہا تھا. آپ کی وراثت کے حقوق اسلامی معاشرے میں مسلسل چلتے رہے. یہ دوسری بات ہے کہ بعض جگہوں پر کلچر نے ٹیک اوور کیا اور عورت کو اپنی وراثت نہیں لینے دی، بلکہ شادیاں اس انداز سے کیں کہ وراثت بھی نہ بٹے. شادیاں بھی کزنس کے اندر کر یہ اہتمام کیا کہ جی پیسہ جو ہے وہ یہیں رہ جائے. اور یورپ کے اندر کیا ہوتا رہا، یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ یورپ کے اندر 20ویں صدی کی پہلے دہائی تک، یعنی 1904 تک یا 2 تک، a woman was a property of her husband or the father. Whatever she earned was not her income. Whatever she earned was the property of the father or the husband or the male. There was no inheritance. اور کہاں ہم جو 1400 سال پہلے ہمارے یہاں انہیریٹنس تھی، اور کہاں اب یورپ نے، ہر ایکسیلنسی دی آسٹرین امبیسڈر نے بڑی اچھی طرح سے بیان فرمایا کہ کیسے یورپ کا جو انہوں نے پچھلے 100-125 سال کے اندر ٹرانزیشن کیا ہے، وہ کیسے دنیا کے اندر ایک اچھا ٹرانزیشن ہوگا. ایک تبدیلی تو بہنوں اور بھائیوں یہ آئی کہ مجھے وہ یاد ہیں، وہ خاندان بھی یاد ہیں. میرے ایک دوست تھے مرحوم، جن کی والدہ نے 11 بچے پیدا کیے. اچھا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ پیچھے جائیں تو پروڈکشن آف جو چلڈرن تھا وہ اتنا تھا کہ جب 11 پریگننسیز ہوں گی تو تقریباً 15-20 سال تو ٹوٹلی وہ عورت اسی سائیکل میں رہی. تو لہٰذا معاشروں کے اندر یہ کیفیت ہوئی، اور یہ بھی نئی چینج آئی. یہ چینج جب آئی جب مالتھوسین اعتبار سے کھانے کو غذا اچھی ملی. جب آلو آیا فرام دی امریکاز فار ایگزامپل ٹو آئرلینڈ، تو اچانک پاپولیشن گروتھ ہوتی تھی اور پھر ڈیزیزز سے وہ واپس آ جاتی تھی. تو جو مالتھوسین تھیری ہے پاپولیشن کی، وہ یہی ہے کہ کسی وافر مقدار میں کھانا ملا، پاپولیشن بڑھ گئی، پھر قحط آیا یا پاپولیشن زیادہ کو فیڈ نہیں کر سکے تو پھر پاپولیشن مینیج ہو گئی. یہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی کی چیز ہے کہ جہاں غذا میں امپروومنٹ ہوا اور پھر پاپولیشن کے اندر بوم آیا. اچھا، جب پاپولیشن کے اندر بوم آیا تو ایک نئی تبدیلی آنی شروع ہوئی جس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن، جس کے اندر پھر خاندان کم بچے پیدا کرتے ہیں. اور پاکستان بھی اس سٹیج پر ہے جو ہم نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. جو ہمارے ہاں پاپولیشن مینجمنٹ کے چیزیں ہیں، فار ایگزامپل دی کنٹراسیپٹیوز، IUD ڈیوائسز ایٹسٹرا، تو وہ ہم پہنچا نہیں پا رہے کیونکہ 50% آف پریگننٹ وومن پاکستان کے اندر وہ زچگی نہیں چاہتی تھیں یا پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی تھیں، 50%، اور ہم صرف 38% تک پہنچتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی ڈیموگریٹک ٹرانزیشن آ چکا ہے. ہم 1 سال کے اندر اپنے ڈیموگریٹک سچویشن کو مینیج کر سکتے ہیں اگر صرف ہم کنٹراسیپٹیوز گھروں تک پہنچا دیں. معاشرہ شرمانے والا ہے، کنٹراسیپٹیوز بازار سے نہیں خریدتے، اور پھر بھی لانگ ایکٹیو کنٹراسیپٹیوز کی بات ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. عورت جب کم بچے پیدا کرتی ہے، 1 یا 2 یا 3، تو لہٰذا اس کے پاس پارٹیسپیشن ان دا اکنامک گروتھ آف سوسائٹی بہتر ہو جاتا ہے، پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. جب پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے تو ہم نے اور آپ نے صرف یہ کام نہیں کرنا کہ سرکار کو کہنا ہے کہ تم حالات پیدا کرو. سرکار کو تو کرنا چاہیے، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دنیا میں، اس زمانے میں جب یہ IT اتنا آسان ہو گیا، کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی، ہر عورت کے لیے اگر راستہ ہم تلاش نہیں کر سکتے تو بڑے افسوس کی بات ہے. اس کے لیے اسٹیٹ ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ ڈیپینڈنسی کا اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ سڑکیں بناتی ہے نا، کمیونیکیشن اسٹیبلش کرتی ہے. سڑکیں چاہے IT کی سڑکیں ہوں چاہے گاڑیوں کی سڑکیں ہوں، اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے. اسٹیٹ نے کمیونیکیشن اسٹیبلش کر دیا آؤٹ آف اکنامک نیسیسٹی. 10 کروڑ یا 12 کروڑ یا 15 کروڑ فون ہیں، لہٰذا کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی. اب عورت تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے کہ مال ہے، چیز ہے، تعلیم ہے، راستے موجود ہیں، مگر عورت تک نہیں پہنچ رہے، اس کے اندر یہ ادارہ
مثال کے طور پر جو سیم علی دادا آپ نے محنت کر کے بنایا، ایسے بہت سارے اداروں کو کام کرنا چاہیے جسٹ ٹو لنک دا بائر آف اے پروڈکٹ، چاہے وہ ایک آدمی کی پروڈکٹ ہو، اور جو سیلر ہے اس کے ساتھ لنک کریں۔ آپ کو معلوم ہے ایک ایک خاتون گھر میں بیٹھ کر، مثال کے طور پر جس کو علم حاصل ہو گیا، وہ دنیا بھر کے اندر کہیں قرآن کلاس لے رہی ہے، کہیں اردو کی کلاس لے رہی ہے، کہیں ٹیوشن لے رہی ہے، دنیا میں کام کر رہی ہے۔ آپ کی معیشت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی معیشت پراسپر کر رہی ہو تو آپ کا لنک اس کے ساتھ اسٹیبلش ہے۔ عورت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ طریقہ جو ہے یہ عورت کے لیے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے بھی، ماحول چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر یہ لنک تو آج موجود ہے۔ میں پچھلے 3-4 سال سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے بڑے انٹرنیشنل رسالوں میں بھی پڑھا اور دیکھا، اور تصویر میں نے ان کو دکھائی کہ برابر کے ملک میں ایک عورت بیٹھی ہے، ترکاری بیچ رہی ہے، اس کے پاس ایک QR کوڈ رکھا ہوا ہے، اور جو ترکاری خریدتا ہے وہ اس میں تصویر کھینچ کر اس کو پیسہ ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اور جو میری ہر ایکسیلنسی آسٹرین امبیسڈر نے یہ بات کی کہ گلگت ہنزا کے اندر جو پیسے دیے تو وہ بیٹا آ کر لے گیا، یہ پاکستان کا بھی ایکسپیرینس ہے، دنیا کا ایکسپیرینس رہا ہے۔ BISP کے اندر کیا ہوتا رہا، میں آپ سے ملتا جلتا بات سنانا چاہتا ہوں۔ جب BISP پیسے دیتا ہے اور ٹو ڈیزرونگ وومن بفور، جو پاورٹی کی ایک سطح سے نیچے ہیں، غربت کی لائن سے نیچے ہیں، ان کو جو پیسے دیتا ہے، کبھی 3600 روپے اور کبھی جتنے بھی دیے، تو عورت کو بلایا، عورتوں کو ڈسبرس کرتے ہیں، عورت کو بلایا، وہ بیچاری ٹیکسی لے کر آئی، 400-500 روپے خرچ کر کے آئی، پھر وہاں پر کسی نے غلط آدمی نے یہ کہا کہ جی میں 50 روپے تم سے لوں گا، تمہاری لائن میں چھوٹی کرا دیتا ہوں، وہاں کہیں ایکسپلائٹیشن ہوا، پھر اس کو پیسے ملے کیش، جیسے ہی پیسے ملے وہ ٹیکسی کر کے واپس گئی، 300-400-500 روپے تو اسی میں خرچ ہو گئے۔ گھر پہنچی تو اس کے مرد نے کہا کہ 500 روپے مجھے دے دو، بیٹے نے کہا 500 روپے مجھے دے دو، تو بائی دا ٹائم وہ دن گزرا تو اس کا جو اس کو پیسے ملے تھے وہ بھی نصف ہو گئے۔ تو ہم نے انسسٹ کیا، میں نے انسسٹ کیا کہ یہ ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں جائیں تاکہ اس کے پاس تو آئیں، کچھ اس کے ہولڈ تو ہو، چند دن تو ہولڈ ہو۔ اگر مرد لینا ہی ہے تو مرد نے اس کی منتیں تو کرے 5-6 دن۔ تو یہ جس طرح سے آپ یہ آسانی پیدا کریں گے موومنٹ آف منی کی عورت کے ساتھ، اس طرح سے عورت کا پارٹیسپیشن معاشرے میں خود ہی مضبوط ہوگا۔ دیکھو کہنا، تقریر کرنا، میں تو تھک گیا ہوں۔ میں ابھی جتنوں کو دے رہا تھا اس میں سے کئی ایک سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کمپنی میں عورتیں کتنی ہیں؟ چیمبرز والے آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں، مرد ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک چیز تو اپنے یہ کی کہ اگر ہم ایوارڈز دے رہے ہیں اس میں اگر 30% عورتیں نہیں ہوں گی تو ہم وہ ایوارڈز نہیں دیں گے، مطلب کہیں انسسٹنس کریں۔ دوسرے بینکس کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ مل کر یہ بات کی، اور ماشاءاللہ بینکوں نے بڑا محنت کرنا شروع کر دی کہ عورتوں کو امپلائمنٹ کے نمبرز کے اعتبار سے بات کی جائے، کمٹمنٹ کے اعتبار سے نہیں۔ جو بھی ہم کام کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں والی اسٹیج سے ہم گزر گئے، اب یہ بتاؤ کتنا کر رہے ہو۔ تو جو بھی، میرا تو دل یہ کرتا تھا، ایک چیمبر کی میٹنگ کے اندر میں نے کہا کہ یار آپ آ کر یہ کہتے ہو کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے کاروبار میں شامل ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹیاں بہویں کہاں ہیں؟ یہ وہ کاروبار میں نہیں شامل ہو سکتی؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہراسمنٹ کا ماحول ہے تو سب سے اچھا کلیئرٹی، سیفٹی یہ ہے کہ تمہارے دفتر میں تمہاری بیٹی کام کرے یا بہو کام کرے۔ تو لہذا آئی ایم انسسٹنٹ، وائی ڈزنٹ دس ہیپن؟ اچھا یہ مسلسل کہنے سے ہوگا، یہ چینجز آسان ہوتی ہیں، مگر جو ڈیمانڈ ڈریون کیفیت ہے عورت کی ضرورت کی، وہ ڈیمانڈ ڈریون کیفیت پر بھی توجہ دیں تو سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ خود ہی بدل جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر اتنی عورتیں کام کر رہی ہیں تاکہ وہاں پر کم سے کم ایٹ دیٹ لیول جینڈر ڈسپیرٹی نہیں ہے۔ ملکوں کے اندر چند ایک ڈیکیڈ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ کو ویتنام یاد ہے، ڈسٹروائے ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، اس کی فارسٹری، اس کا
گرینری نیپام کے ذریعے پتہ نہیں کس کس طرح سے لاکھوں آدمی مر گئے، مگر جب اس نے ریوائیو کرنا اپنے آپ کو شروع کیا تو ٹوڈے اٹ از اے ویری پراسپرس کنٹری، کیونکہ عورتوں کو انوالو کر لیا کام کے اندر۔ تو لہٰذا عورتوں کو انوالو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ راستوں کا تعین بھی کرنا چاہتا ہوں، صرف تقریر کر کے جانا نہیں چاہتا۔ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے تعلیم کے اندر، اس کو بھی مینیج کیا جائے، ہے نا۔ اس کو مینیج کرنے کے اعتبار سے مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اور اگر ہم اسکول بنانے جائیں آج تو 55,000 اسکول چاہیے، جو کہ ہم 20 سال میں نہیں بنا سکتے۔ تو وہاں پر میں اس بات پر توجہ دے رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس کے ذریعے تعلیم پہنچ سکے، کسی طرح سے مسجدوں کے اندر بھی جو خالی اسٹرکچرز موجود ہیں مسجد کا، تو مسجد کے ائمہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کے حوالے سے فجر سے لے کر ظہر تک مسجد خالی ہے، اور پیش امام کو اور ان کی بیوی کو کچھ پیسے دے کر ایجوکیشن کا اہتمام مسجد میں کر لیا جائے۔ دیکھو جو کرائسس ہوتے ہیں نا، اس میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑتی ہے نا۔ تو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے اندر پریشانی تو یہ ہے کہ اگلی نسل کا بوجھ یہی نسل اٹھائے گی۔ آپ